السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، من ایک جوان لڑکا تھا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جتنی زندگی گزری ہے گناہوں میں گزاری ہے، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بس اللہ پاک نے اس کو ہدایت دینی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ والا ہو جاؤں، میں کیا کروں؟ انہوں نے اس کی تربیت کے لیے کچھ ابتدائی وظائف بچے کو بتائے، اس کو بتائے اور کہا کہ یہ فلاں حجرہ ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب وہ چلا گیا اور ذکر اذکار اس نے شروع کر دیے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ تیسرے دن اس کو ایک روشنی سی نظر آئی، اور اس روشنی میں اس نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بدبختوں میں لکھ دیا ہے، بدبخت لکھ دیا اس کو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی تھی، تو بجائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرتا یا کوئی اچھی شے مجھے نظر آتی، یہ تو مجھے میں نے کیا دیکھ لیا، پریشان ہو گیا۔ وہ صبح کے وقت اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے وہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، میں تو بالکل گناہ گاری چھوڑی ہوئی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تو یہ میں نے کیا دیکھا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا تم بہت جلدی کر گئے ہو، تم 3 دن میں ہی پریشان ہو گئے ہو، میں نے 30 سال تک اپنا نام بدبختوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے، 30 سال تک، لیکن 30 سال تک پھر میں نے اللہ کو چھوڑا نہیں، میں مایوس نہیں ہوا، میں نے اس کی عبادتوں کو نہیں چھوڑا، میں روتا رہا، جگراتے کرتا رہا، لمبے لمبے سجدے کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، قیام کرتا رہا۔ پھر 30 سال کے بعد جا کے اللہ پاک نے مجھے قبول کیا اور مجھے اپنا قرب خاص دیا۔ محترم سامعین، اس چھوٹی سی حکایت کے اندر یہ بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیں ہم بھی بڑی جلدی کر جاتے ہیں، ہم جس دن 4-5 نمازیں پڑھ لینا تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یا سم ٹائم کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں لیکن وہ چاشنی نہیں ملتی جو ہم نے احادیث مبارکہ میں سنی ہوئی ہے یا کچھ بزرگوں اور صحابہ کے بارے میں سنی ہے، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور پھر ہم اس سے تنگ آ کے پھر اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ ہم اس پر مواظبت اختیار کریں، تسلسل اختیار کریں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، جگراتے کرنے پڑتے ہیں، اللہ سے لو لگا کے رکھنی پڑتی ہے، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، پھر یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب آپ کو قبول کر لے۔ تو اس لیے جو بندے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے پریشان نہ ہوں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، انشاءاللہ اپنے محبوب کریم کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن ہماری باتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔